السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کتاب کا نام ہے دروس اللغت العربیہ۔ آج کی سلائیڈ کے اندر ہم سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7 کی مکمل دہرائی کریں گے، اور اس سے پہلے ہم ایک جملہ بھی سیکھیں گے عربی کا۔ وہ جملہ ہے کیف صحتک یا صدیقی، کیف صحتک یا صدیقی، کیسی ہے آپ کی صحت اے میرے دوست، اے میرے دوست آپ کی صحت کیسی ہے۔ تو اس کو ہم جواب بھی خود دیں گے جب ہم میسج پہ بات کر رہے ہوں یا گروپ میں کسی کو میسج کرتے ہیں، اس وقت ہم یہ استعمال کرتے ہیں ارجو ان تکونوا باحسن حال۔ ارجو میں امید کرتا ہوں یا مجھے امید ہے، ان تکونوا کہ آپ ہوں گے، باحسن حال، احسن کا معنی ہوتا ہے بہترین، بہت اچھے، اور حال کا مطلب حالت۔ تو ارجو ان تکونوا باحسن حال، مجھے امید ہے آپ سب بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی، اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اسماء الاشارۃ للقریب، قریب کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ سے۔ ٹھیک جی، اور وہ دو ہم پڑھ چکے تھے، نمبر 1 ہادا، نمبر 2 ہادی۔ یہ دونوں اسم اشارہ ہیں اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف پڑھتے ہیں ہادا کی، کہ ہادا یہ اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، ہادا قلم، اب دیکھیں قلم ایک ہے، مفرد ہے اور مذکر بھی ہے اور قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہادا قلم، یہ قلم ہے، وہادا کتاب، اور یہ کتاب ہے۔ ہادا رجل، یہ آدمی ہے، وہادا قط، اور یہ بلی ہے۔ اب آپ نے ان مثالوں سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ مثالیں میں الگ الگ اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہادہ جو ہے وہ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں قلم اور کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی انسان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر بھی آپ ہادہ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی جانور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر بھی ہادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہاں پر مختلف مثالیں لکھی ہیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھائی جا سکے۔ اس کے بعد ہے ہادھی، اس کی تعریف بھی بالکل اس کی طرح، ہادہ کی طرح، لیکن بس یہاں پر مؤنث آ جائے گا مفرد کی جگہ پر۔ ہادھی اس میں اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو بس۔ جیسے ہادھی مکواتن، ہادھی مکواتن، یہ استری ہے، مکوات کہتے ہیں استری کو، تو یہ مکوات ایک ہے، مفرد ہے اور مؤنث ہے، اس وجہ سے ہم نے ہذہ کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہذہ مکواتن، یہ استری ہے، وہذہ سیارۃ، اور یہ گاڑی ہے، ہذہ امراتن، یہ عورت ہے، وہذہ بقرۃ، اور یہ گائے ہے۔ اب دیکھیں آپ اس مثال میں بھی ہذہ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا، عورت کے لیے بھی ہم نے استعمال کر لیا، اور جانور کے لیے بھی ہم نے ہذہ استعمال کیا۔ تو اب ہمارا اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہادہ اور ہادھی، یہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر بھی آپ لا سکتے ہیں، اگر انسان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر بھی آپ اس کو لا سکتے ہیں، اور اگر جانور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے اس کے اس فرق کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ چیز اگر مذکر ہے تو ہادہ، اور اگر مؤنث ہے تو ہادھی استعمال کریں گے بس۔ اس کے بعد ہے اسماء الاشارۃ للبعید، دور کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ۔ یہ بھی آپ دو پڑھ چکے ہیں، نمبر 1 ذالکا، نمبر 2 تلکا، ذالکا اور تلکا۔ اب سب سے پہلے ہم ذالکا کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ ذالکا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو، اس میں دور کا لفظ آ جائے گا۔ جیسے ذالک سریر، اب دیکھیں چارپائی ایک سنگل ہے اور مذکر ہے، تو ہم نے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک لے، ذالک سریر، وہ چارپائی ہے دور، ٹھیک ہے، یا وہ بیڈ ہے، سریر بیڈ اور چارپائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وذالک سکر، اور وہ چینی ہے۔ ذالک حمار، وہ گدھا ہے، حمار کی جمع حمر آتی ہے، آپ آگے پڑھیں گے سلائیڈ میں۔ وذالک ولد، اور وہ لڑکا ہے۔ اس کے بعد تلکا ہے، تلکا یہ بھی اس میں اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے
جبکہ وہ دور ہو. بس یہاں پر بھی فرق صرف مؤنث کا ہوگا، اوپر مذکر تھا یہاں مؤنث ہے. جیسے تل کا ملعقۃ، وہ چمچی ہے، چمچ کے لیے ملعقہ استعمال ہوتا ہے. وتل کا حدیقۃ، اور وہ باغ ہے. تل کا ناقۃ، وہ اونٹنی ہے. وتل کا بنتن، اور وہ لڑکی ہے. اب آپ نے ذالکا اور تلکا کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ یہ بھی اس میں اشارہ ہے لیکن دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب کوئی چیز آپ سے دور پڑی ہو اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے اس چیز کے بارے میں بتانا ہو تو پھر آپ ذالکا مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ہیں مفرد الفاظ اور ان کی جمع. ہم نے چند الفاظ مفرد پڑھے تھے اور میں نے آپ کو ان کی جمع بھی بتائی تھی. اور انشاءاللہ جب ہمارے 12 سبق مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ 12 سبق کے اندر ہم نے جتنے بھی مفردات پڑھے ہوں گے، یعنی کہ الگ الگ ہم اس کی کیٹیگری بنائیں گے. یعنی جتنے ہم نے انسانی اعضاء کے نام پڑھ لیے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، اور جو ہم نے اشیاء کے نام پڑھے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، جانوروں کے جو نام پڑھے ہوں گے وہ الگ ہوں گے. اس طریقے سے گھر سے متعلق جو ہم نے الفاظ پڑھے ہوں گے وہ سب الگ ہوں گے. اس طریقے سے انشاءاللہ 12 سبق مکمل ہونے کے بعد ہماری ایک سلائڈ بنے گی، اس کے اندر جتنے آپ نے الفاظ پڑھے ہوں گے وہ سارے ایک ہی نظر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ کو وہ الفاظ یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، تو اب ہم پڑھتے ہیں انفن. انفن کہتے ہیں ناک کو. جیم سے مراد جمع، ٹھیک ہے، جمع کے لیے جیم لکھا جاتا ہے. اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی آنافن و انوفن، ٹھیک ہے. آناف جمع اور انوف یہ بھی اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، دونوں جمع اس کی استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے فمن. فمن کہتے ہیں منہ کو. اور منہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منہ کا جو ہمارا اندر والا حصہ ہوتا ہے جس میں دانت اور زبان ہوتی ہے، یہ وہ والا حصہ فمن کہلاتا ہے. اور اس کی جمع آتی ہے افواہن، ٹھیک ہے، افواہن. اور اس کے بعد ہے بیضتن. بیضتن کہتے ہیں انڈے کو، اور اس کی جمع آتی ہے بیضن و بیضات، دونوں استعمال ہوتی ہے، بیضن بھی استعمال ہوتی ہے اور بیضات بھی استعمال ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے حمارن. حمارن کہتے ہیں گدھے کو، اور اس کی جمع آتی ہے حمر. جیسے کہ قد جاء فی القرآن المجید، قرآن مجید میں آیا ہے کأنہم حمر مستنفرہ، حمر، ٹھیک ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بت کے ہوئے گدھے ہیں. آپ نے کتاب کے اندر ایک لفظ پڑھا تھا جدن، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ ہم اپنی عربی بول چال کے اندر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو چند جملے میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے اور ان جملوں میں آپ اس کو استعمال بھی کریں. جیسے ہم کہتے ہیں ہاذا لذیذ جدا، یہ بہت مزیدار ہے. یعنی جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہاذا لذیذ جدا، یہ بہت مزیدار ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز مشکل ہو تو ہم کہتے ہیں ہاذا صعب جدا، یہ بہت مشکل ہے. اور اگر کوئی چیز بہت سستی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاذا رخیص جدا، رخیص کہتے ہیں سستی ہو، ٹھیک ہے، ہاذا رخیص جدا، یہ بہت سستی ہے. اور اس طریقے سے اگر کوئی چیز مہنگی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاذا غال جدا، یہ بہت مہنگی ہے. ہاذا وسخ جدا، یہ بہت گندا ہے. اور اس کے علاوہ مزید جملے ہیں ہاذا الدرس سهل جدا، یہ سبق بہت آسان ہے. جیسے ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی سبق آسان ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاذا الدرس سهل جدا، یہ سبق بہت آسان ہے. تو دیکھیے سہل استعمال کیا تھا، اور اگر مشکل ہے تو ہم یہ صعب استعمال کر دیں گے، هذا الدرس صعب جدا، یہ سبق بہت مشکل ہے. اور هذا السؤال سهل جدا، یہ سوال بہت سہل ہے. جیسے ہمارے پاس امتحان میں سوال ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں هذا السؤال سهل جدا، یہ سوال بہت آسان ہے. اسی طریقے سے هذا الدرس مهم جدا، یہ سبق بہت اہم ہے، مهم اہم. تو هذا الدرس مهم جدا، یہ سبق بہت اہم ہے. اسی طریقے سے ہے هذه المسألة سهلة جدا، هذه المسألة سهلة جدا، یہ مسئلہ بہت آسان ہے. اور هذه الطالبة ذكية جدا، یہ طالبہ بہت ذہین ہے. هذه اللغة مفيدة جدا، یہ زبان بہت مفید ہے. لغہ کہتے ہیں زبان کو. اور ہماری کتاب کا نام بھی ہے دروس اللغة العربیہ، ٹھیک ہے، لغہ عربی زبان، لغة العربیہ عربی زبان. هذه اللغة مفيدة جدا، یہ زبان بہت مفید ہے. تو لغہ زبان کو کہتے ہیں. جیسے ہماری کتاب کا نام بھی ہے دروس اللغة العربیہ، لغة العربیہ، لغت زبان کو، العربیہ عربی، عربی زبان، لغة العربیہ عربی زبان. نحن نتكلم باللغة العربية
ہم عربی زبان میں بات کریں گے یا ہم عربی زبان میں بات کر رہے ہیں. القہوۃ حارۃ جدا، کافی بہت گرم ہے. القہوہ، اور یہ کافی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے باہر کے ممالک میں سعودی عرب وغیرہ میں آپ جائیں گے، آپ اس میں جائیں قہوہ، تو وہ آپ کو کافی دے دیں گے. وہ قہوہ جو ہمارا ہوتا ہے پتیوں میں ڈال کر اور پانی میں جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو وہ ہم اس کو قہوہ کہتے ہیں. لیکن عرب جو ہے وہ کافی کو قہوہ کا استعمال کرتے ہیں. القہوۃ حارۃ جدا، کافی بہت گرم ہے. الجواب صحیح جدا، جواب بالکل درست ہے. الجواب جواب صحیح جدا، بالکل درست ہے. الجو حار جدا، موسم بہت گرم ہے. آج کل جو ہے بہت گرمی پڑ رہی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں الجو حار جدا، موسم بہت گرم ہے. اور انا فرح جدا، میں بہت خوش ہوں. اور اس کی جگہ پر انا مسرور جدا، میں بہت خوش ہوں، وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور آخری ہمارا جملہ ہے انتی مجتہدۃ جدا، انتی مجتہدۃ جدا، آپ بہت محنتی ہو. ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ بہت محنتی لڑکی ہو. تو یہ جدن سے ہم نے مختلف جملے بنا لیے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ اپنے ہر جملے کے اندر جدن کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ نے ان جملوں کو یاد کرنا ہے اور کوشش کریں ان کو استعمال کریں. جب آپ کھانا کھائیں تو آپ کہتے ہیں ہذا لذیذ جدا. ٹھیک ہے، اب آپ کو کوئی چیز سستی لگے تو آپ کہتے ہیں ہذا رخیص جدا، اور اگر کوئی مہنگی لگے تو ہذا غال جدا. آپ جو ہے دکانوں پہ جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو استعمال کریں. جی، اس کے بعد آپ نے جسم کے اعضاء بھی پڑھے تھے. اور جسم کے اعضاء کے بارے میں آپ کو میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث سماعی ہیں. مؤنث سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے ان میں کوئی مؤنث کی لفظ کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن عرب اس کو مؤنث شمار کرتے تھے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، یعنی عربوں سے سنا گیا ہے اس کو مؤنث ہی. اس وجہ سے ہم بھی اس کو مؤنث شمار کرتے ہیں. جیسے عین آنکھ ہے، اذن کان ہے، یدن ہاتھ ہے. اس طریقے سے رجل ٹانگ ہے. تو یہ تو جسم کے اعضاء جو دو دو ہیں، یہاں وہ قاعدہ لکھا ہوا ہے جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں. دیکھتے آنکھ ہماری دو ہیں، ہاتھ ہمارے دو ہیں، کان ہمارے دو ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹانگیں ہماری دو ہیں. تو یہ جو اعضاء ہیں جو ڈبل ڈبل ہیں، یہ ہمارے کیا شمار ہوتے ہیں؟ مؤنث شمار ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جب ہم صفحہ پلٹتے تھے تو ہم یہ استعمال کرتے تھے، یہ جملہ بولتے تھے اقلب الصفحہ. ٹھیک ہے، اقلب الصفحہ، صفحہ پلٹو. کہ اقلب، پلٹو، الصفحۃ، صفحے کو. اور یہ تھا مذکر کے لیے، یعنی ایک بندے کو اگر آپ نے کہنا ہو صفحہ پلٹو تو آپ یہ بولیں گے. لیکن اگر آپ نے زیادہ کو کہنا ہو تو یہ ہے اقلبو الصفحۃ. اقلبو جمع کا صیغہ آ جائے گا. اقلب، اقلبا، اقلبو امر کا صیغہ ہے جمع کا. تو آپ کہہ سکتے ہیں اقلبو الصفحہ، لیکن جب آپ ملا کر بولیں گے تو با کو صاد کے ساتھ ملا دیں گے تو بن جائے گا اقلب الصفحہ، صفحہ پلٹے ہیں. ٹھیک ہے، جب زیادہ سارے ہوں، اب چونکہ جب میں آپ سے کہتا ہوں تو آپ زیادہ سارے سن رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ سے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہوں اقلب الصفحہ، صفحہ پلٹیں. اور اگر فیمیل کو اگر آپ نے کہنا ہو صفحہ پلٹیں تو اقلبی الصفحہ، یہ با کے بعد یا لگ جائے گی. لیکن جب آپ بولیں گے تو بولتے وقت سیم بولا جائے گا، دونوں کا جو آواز ہوگی وہ دونوں کی آواز سیم ہوگی. جیسے اقلب الصفحہ، یہ بھی وہی ہے اقلب الصفحہ، اقلب الصفحہ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یا لگی ہوئی ہے تو یہ آپ مؤنث کو کہہ سکتے ہیں. کوئی لڑکی ہے اس سے اگر آپ نے کہنا ہو صفحہ پلٹیں، صفحہ پلٹو، تو آپ کہیں گے اقلب الصفحہ، صفحہ پلٹو. اور اگر بہت ساری لڑکیاں ہیں ان سے آپ نے کہنا ہو تو آپ کہیں گے اقلبن الصفحۃ، اقلبن الصفحۃ، صفحہ پلٹیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم چونکہ ہر ویڈیو کے اندر، ہر سبق کے اندر ہم نے صفحہ پلٹنا ہوتا ہے اور میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ لکھ دیا اور آپ بھی اس کو استعمال کریں. اس کے بعد ہے مفید عربی جملے. اور جیسے میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوتا تھا، کوئی لفظ آتا تھا تو میں آپ سے پوچھتا تھا ما معنی هذه الکلمہ. ٹھیک ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا ممرزۃ، ممرزہ کہتے ہیں نرس کو. اب نرس ہمارے لیے نیا لفظ تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا ما معنی، کیا مطلب ہے هذه الکلمہ، اس لفظ کا. تو آپ بھی جب کوئی لفظ ہو، آپ نے کسی سے پوچھنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ما معنی هذه الکلمہ. یا آپ نے اپنے ٹیچر سے آپ نے پوچھنا ہو تو آپ نے کہنا ہو یا معلم، یا استاذ، اخبرنی ما معنی هذه الکلمہ، مجھے خبر دیجیے، مجھے بتا دیجیے ما معنی هذه الکلمہ، اس لفظ کا مطلب کیا ہے. کیا آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں یا استاذ ما معنی هذه الکلمہ، اس لفظ کا مطلب کیا ہے. اور اس طریقے سے جب ہم سوال کرتے ہیں کسی طالب علم سے تو ہم ساتھ ہی کہتے ہیں میں یجیب، کون جواب دے گا. ٹھیک ہے، کون جواب دے گا، میں یجیب، کون جواب دے گا. تو طالب علم آگے سے کہتے ہیں انا اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. انا اجیبو،
میں جواب دیتا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے اس کا معنی اجیب میں جواب دیتا ہوں یا میں جواب دوں گا دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ انا اجیب میں جواب دیتا ہوں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر ہم اسی کے شروع میں سین لگا دیں تو سین جو ہے یہ مستقبل قریب کے معنی کو بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع میں داخل ہوتا ہے اور اس کو مستقبل کے معنی میں، کیونکہ مضارع میں دو مطلب ہوتے ہیں، ایک حال والا بھی اور ایک استقبال والا بھی. تو جب ہم سین شروع میں لگا دیتے ہیں تو یہ اس کو مستقبل قریب میں لے جاتا ہے کہ یعنی ان قریب میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بس آنے والا ہی ہے، جلد ہی وہ آ جائے گا، اسی طریقے سے سین یہ والا معنی دیتا ہے. اور یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم لفظ پڑھ لیتے ہیں بہت سارا، تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں هذه الكلمات ينبغي ان تحفظوها جيدا. یہ الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد کرنے چاہیے. هذه الكلمات، یہ جو کلمات ہیں یہ الفاظ ہے، ينبغي مناسب ہے، چاہیے کہ ان تحفظوها کہ آپ اس کو یاد کریں جیدن اچھے طریقے سے. اب دیکھیں جیدن یہاں پر بھی استعمال ہو گیا، ابھی ہم نے پیچھے اس کی مشق کی تھی، تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. هذه الكلمات ينبغي ان تحفظوها جيدا، یہ الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد کرنے چاہیے. اس کے بعد ہے، جیسے میں آپ سے کہتا ہوں، جیسے ہم سبق چھٹی ہو جاتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگلے دن ہم کون سا سبق پڑھیں گے، تو وہ میں استعمال کرتا ہوں عربی جملہ. تو یہی استعمال کرتا ہوں میں. یہ لکھا ہوا ہے غدن انشاءاللہ، کل اللہ نے چاہا تو، ندرسو ہم پڑھیں گے، الدرس السابع یعنی ساتواں سبق. اس طریقے سے ہم نے چونکہ ہمارے 7 سبق مکمل ہو گئے ہیں، اب ہمیں 8واں سبق پڑھنا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں غدن انشاءاللہ ندرسو الدرس الثامنہ، سامن کہتے ہیں 8 کو. اور اس کے بعد جب ہم کلاس میں اگلے دن کلاس میں آ جاتے ہیں تو ہم نے جو سبق پڑھنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں الیوم، آج کے دن، نقرأ الدرس الثامن، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سبق نمبر 8 پڑھیں گے، آج ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے. تو یہ عبارات ہیں، ان کو ہم چونکہ استعمال کرتے ہیں، بھائی یہ بہت مفید ہے. اگر میں یہاں پر بغیر تکے کے بہت ساری عبارات یہاں پر لکھ دوں تو آپ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم نے کتنی عبارتیں ہم نے پڑھ لی، لیکن وہ اب یقین جانے وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی. وہ بس آپ کو فی الفور تو مزہ دیں گی، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عبارتیں یہاں پر وہ لکھی ہوئی ہیں جو آپ سبق پڑھتے ہیں اور آپ کے استعمال میں آتی ہیں اور آپ ہر روز اس کو بول سکتے ہیں. تو جب وہ عبارت لکھی ہوتی ہے تو وہ آپ کے کام آئے گی. جب آپ اس کو 5 سے 6 دفعہ بولیں گے تو وہ آپ کی ازبر ہو جائے گی، آپ کو پھر اس کا ترجمہ یاد کرنے کی، اس کے لفظ، اس کے اعراب یاد کرنے کی کچھ ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ صرف وہ عبارت لکھی ہوئی ہے، ورنہ بہت ساری عبارات میرے پاس تھی لکھنے کے لیے اور بہت اچھی اچھی بھی تھی، لیکن میں نے کہا نہیں، سبق کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، مزیدار بنانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ والی عبارت بھی لکھ دوں جس سے آپ کو فائدہ نہ ہو. اس وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو عبارات لکھی ہیں یہ استعمال ہونے والی ہیں ہمارے سبق کے اندر. آپ ہر روز کا ہمارا جو سبق دیکھیں گے اس میں یہ بھی استعمال ہوں گی، اور آہستہ آہستہ ہم مزید عبارات بڑھائیں گے تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ ان کا استعمال آ جائے اور آپ ان کو استعمال کر سکیں. چلیے جی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سن کے ان چیزوں کو اچھے سے یاد کریں گے، سمجھیں گے، اور پھر جب اگلا سبق آئے گا تو آپ غور کریں گے کہ ہم نے یہ والے الفاظ استعمال کرنے ہیں سبق کے اندر. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.